الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة وقال تبارك وتعالى وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم محترم معزز بزرگوں، قابل احترام نوجوان دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر یہ فضل اور اس کا شکر اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا پسندیدہ دین اسلام ہمیں عطا فرمایا ہے اور ہم تمام کو اس دین کے ماننے والوں میں شامل فرمایا، ہمیں مسلمان بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اہل ایمان کی یہ خصوصیت بیان فرمائی ہے، یہ نشانی بیان فرمائی ہے کہ ایمان والے اپنے خالق سے، اپنے مالک سے شدید محبت کرنے والے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ ایمان والے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ محبت کرنے والے ہیں، شدید محبت کرنے والے۔ جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو ہم یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس محبت کے تقاضے کیا ہوتے ہیں۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں مختلف قسم کی جائز اور ناجائز محبتیں ہوتی ہیں، اور ان محبتوں کے بدلے میں ہر وہ شخص جسے کسی دوسرے سے محبت ہوتی ہے وہ چاہتا ہے کہ جس سے اسے محبت ہو اس کی خواہشات کو میں پورا کروں، جو اسے پسند ہے وہی اسے پسند ہوتی ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کی خواہشات کو پورا کیا جائے، اس کی ضرورتوں کی تکمیل کی جائے۔ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اور اس محبت کے مظاہرے دنیا بھر میں ہم دیکھتے رہتے ہیں۔ جب کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کی جاتی ہے، آپ کی ذات پر، آپ کی کیچڑ پر، آپ کی عزت پر، آپ کی سیرت پر کیچڑ اچھالا جاتا ہے، تو اس وقت مسلمان کی غیرت جوش میں آتی ہے اور اس کے خلاف ہم پروٹیسٹ کرتے ہیں، آواز اٹھاتے ہیں، اور بلا مبالغہ کہا جا سکتا ہے کہ دوسری تمام محبتوں کے مقابلے میں مسلمانوں کی غالب اکثریت کے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے وہ محبت اتنی شدید ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی خاطر، آپ کی عزت کی خاطر اپنی جان قربان کرنے کے لیے مسلمان آمادہ ہیں۔ مسلمان اسے خوش قسمتی سمجھتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور آپ کی عزت اور آپ کی عصمت کی حفاظت کے لیے اپنی جان قربان کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا جو تعلق ہے، جو محبت ہے، اس محبت ہی کی وجہ سے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑی ہوئی، آپ سے تعلق جن چیزوں کا ہے ان تمام چیزوں سے محبت کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو اشعار کہے جاتے ہیں، جو نعتیں پڑھی جاتی ہیں، دنیا بھر میں جو نعتیں مشہور ہیں، ان اشعار میں ہم غور کر کے دیکھیں کہ ہم مدینے سے محبت کا اظہار کرتے ہیں کہ ہمیں مدینے سے محبت ہے، طیبہ سے محبت ہے، مدینے کی مٹی سے محبت ہے، روضے سے محبت ہے، روضے کی جالی سے محبت ہے۔
اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ مدینہ کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہے، مدینہ کی مٹی کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، روضے کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے محبت کا اظہار کیا جاتا ہے۔ دنیا بھر میں مختلف مقامات پر، مختلف مساجد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال رکھے گئے ہیں۔ حقیقت اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لیکن لوگ جو اسے دیکھنے کے لیے امٹ پڑتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان بالوں کا تعلق نبی سے بتایا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین کے دیدار کے لیے لوگ ترستے ہیں، تڑپتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استعمال شدہ پیالہ، جس کے بارے میں کہا گیا کہ وہ پیالہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کیا کرتے تھے۔ جب ایک ملک سے دوسرے ملک کو لایا گیا تو کتنے اہتمام کے ساتھ اسے برآمد کیا گیا، کتنی عزت کے ساتھ، باقاعدہ پولیس سیکیورٹی کے ساتھ، کاروں کی قطاروں میں، فوج کے اعزاز کے ساتھ اس کٹوری کو لایا گیا، اس پیالے کو لایا گیا، اور جب لوگ اسے چھوتے ہیں تو آپ دیدہ ہو جاتے ہیں، ان کی ہچکیاں بن جاتی ہیں، اسے چومتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے ذہنوں میں یہ بات تھی کہ اس پیالے کا تعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ وہ پیالہ ہے جو ہمارے ہاتھوں میں ہے، اس پیالے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ لگے ہوئے ہیں۔ تو جس چیز کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اس چیز سے بھی ہمیں بہت زیادہ محبت ہوتی۔ یہ اصل میں حقیقت ہے اس بات کی کہ ہمیں جس چیز سے محبت ہوتی ہے، جس ذات سے، جس فرد سے محبت ہوتی ہے، اس فرد کے تمام چیزوں سے محبت ہوتی ہے۔ محبت کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے۔ ناجائز محبتوں میں ہم دیکھیں، ایک لڑکے کو ایک لڑکی سے محبت ہوتی ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اس کا ہیئر سٹائل میں اپناؤں، اس کے پسند کا لباس میں اپناؤں، جو خوشبو اسے پسند ہے وہی خوشبو میں پسند کروں، جو مقامات اسے پسند ہیں ان مقامات کی سیر کروں، اس کی خواہشات کی میں تکمیل کروں۔ لیلا اور مجنو کے سلسلے میں اس سے پہلے بھی میں نے یہ بات آپ کے سامنے عرض کی تھی، مجنو کے بارے میں آتا ہے کہ لیلا کی گلی کے کتے سے اسے محبت تھی۔ کیا خاصیت تھی کتے کے اندر؟ صرف یہ خاصیت تھی کہ اس کتے کا تعلق اس کی محبوبہ کی گلی سے ہے۔ یہ محبت کا نتیجہ ہے، محبت کا تقاضا ہے۔ یہ ایک شاعر نے اس کی وضاحت کی ہے، وہ کہتا ہے کہ امر علی الدیار دیار لیلا، میں لیلا کی گلی کوچوں میں گزرتا ہوں، اقبل ذل جدار و ذل جدار، کبھی اس دیوار کو بوسہ دیتا ہوں، کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں۔ ما حب الدیار شغف نہ قلبی، اس دیار کی، اس وادی کی، اس محلے کی محبت نہیں ہے میرے دل میں، ولیکن حب من سکن الدیار، بلکہ اس وادی میں، اس بستی میں جو شخص بس رہا ہے، جو ذات بس رہی ہے، اس کی محبت ہے اصل میں میرے دل میں۔ تو لیلا سے محبت کے نتیجے میں اس کی گلی سے وہ محبت کرتا ہے، اس کی گلی کے در و دیوار سے محبت کرتا ہے، اس کے جانوروں سے محبت کرتا ہے۔ یہ مثال ہے اس بات کی کہ ایک شخص کو جب کسی ذات سے محبت ہوتی ہے تو اس کی خواہشات سے محبت ہوتی ہے، اس کے تعلق رکھنے والی تمام چیزوں سے محبت ہوتی ہے۔ ایک انسان جب اس دنیا کی فانی چیزوں سے محبت کرتے ہوئے اس سے جڑی ہوئی تمام چیزوں سے محبت کر سکتا ہے، تو ایک ایمان والا، اللہ تعالیٰ سے شدید محبت رکھنے والا، اللہ تعالیٰ سے جڑی ہوئی چیزوں سے محبت کیوں نہیں کر سکتا؟ قرآن کہتا ہے کہ اہل ایمان اللہ تعالیٰ سے شدید محبت کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت ہی کا تقاضا ہے کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو۔ اللہ سے محبت کا تقاضا ہے کہ ہم اللہ کے دین سے محبت کریں، اللہ کے گھروں سے محبت کریں، اللہ کے پیغمبروں سے محبت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ اس کا بے انتہا فضل ہے کہ اس نے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام کی نعمت سے سرفراز کیا ہے۔ دین اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے، جس دین کو ہم مانتے ہیں، جس دین کی پیروی ہم کرنے والے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا محبوب دین ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اگر کوئی دین محبوب ہے تو وہ اسلام ہے، اس کے علاوہ کوئی دین اللہ تعالیٰ کو محبوب نہیں، پسند نہیں۔ اور خود اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اسی دین کو پسند کیا۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اللہ فرماتا ہے کہ میں نے تمہارے لیے اسلام کو پسند کیا۔ اب ہمیں جب اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ ایمان والوں کو اللہ سے بہت زیادہ محبت ہونی چاہیے، تو اس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ اس کے دیے ہوئے دین سے بھی ہم محبت کریں۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہم دین اسلام کو پسند کرتے ہیں، دین اسلام کو چاہتے ہیں۔ اتنی محبت کم سے کم ہمیں دین اسلام سے ہے کہ اگر ہمیں اسلام سے ہٹا کر کوئی پکارے، ہم میں سے کسی فرد کو اسلام سے الگ کر کے پکارے، مسلمان نہ سمجھے، تو ہم وہاں بھی لڑنے مارنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی کو کافر کہہ دیا جائے، کسی کو بے دین کہہ دیا جائے، بد دین کہہ دیا جائے، تو ہم لڑنے پر، مرنے مارنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا تعلق دین سے ہے۔ لیکن ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اس دین اسلام سے جیسی محبت اللہ تعالیٰ چاہتا ہے،
جیسی محبت ہمیں کرنی چاہیے، کیا ہمیں اس دین اسلام سے اس طرح کی محبت ہے؟ کیا اس طرح کا لگاؤ ہے اس دین اسلام سے ہمارے دل میں؟ دین اسلام سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ مکمل دین سے محبت کی جائے۔ دین اسلام سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ دین اسلام پر عمل کیا جائے۔ اسلام صرف نام لینے کے لیے نہیں دیا گیا ہے۔ دین اسلام جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے محض یہ بتانے کے لیے نہیں کہ ہم مسلمان ہیں، محض یہ ظاہر کرنے کے لیے نہیں ہے کہ ہمارا تعلق دین اسلام سے ہے، بلکہ اس دین پر عمل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دین اسلام دیا۔ عملی زندگی کا جائزہ لے کر ہم دیکھیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم میں سے اکثریت، میں اپنا جائزہ لے کر دیکھوں، میں کسی اور کو نہ دیکھوں، میں اپنا جائزہ لے کر دیکھوں تو مجھے معلوم ہوگا کہ میرا اللہ تعالیٰ کے اس دین سے جو والہانہ تعلق ہونا چاہیے، جو گہرا تعلق ہونا چاہیے، وہ تعلق نہیں، اس تعلق میں کمی نظر آتی ہے۔ دین پر عمل کرنے کے معاملے میں دیکھا جائے تو دین کا ایک بڑا حصہ ہے جس پر ہم عمل نہیں کر رہے ہیں، چاہتے ہوئے بھی نہ چاہتے ہوئے بھی ہم دین اسلام کے ایک بہت بڑے حصے پر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ جبکہ قرآن مجید نے کیا کہا؟ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ پر، اللہ کی کتاب پر، دین اسلام پر، کیا کرو؟ ادخلوا فی السلم کافہ، دین اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کا حکم دین اسلام کے کچھ حصے پر عمل کرنے کا نہیں ہے، مکمل دین اسلام میں داخل ہونے کا۔ یہ نہیں فرمایا کہ 20% داخل ہو جائے، 40% داخل ہو جائے، نہیں، دین اسلام میں 100% داخل ہونے کی بات کہی جاتی ہے۔ ہم ذرا اپنی زندگیوں کا جائزہ لے کر دیکھیں، معلوم ہوگا اکثر و بیشتر، سب کی بات نہیں ہے، اکثر و بیشتر یہ کیفیت نظر آتی ہے کہ مسجد میں دین ہے لیکن مسجد کے باہر دین نہیں۔ ہماری زندگیوں میں مسجد میں دین ہے لیکن مسجد کے باہر دین نہیں ہے، عبادات میں دین ہے لیکن تجارت اور خرید و فروخت میں دین نہیں ہے، ظاہری رسوم و رواج میں عبادت کی جو ظاہری شکلیں ہیں، ہمارے جسم کی جو شکل ہے، وضاقتہ ہے، اس میں تو دین ہے لیکن معاملات میں دین نہیں ہے، گفتگو میں دین نہیں ہے، بازار میں دین نہیں ہے، بیوی بچوں کے ساتھ دین نہیں ہے۔ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دین کے بعض اجزاء پر عمل کرنا اور بقیہ اجزاء کو چھوڑ دینا، کل دین پر عمل نہ کرنا، یہ مسلمان کا شیوانی ہے، اہل ایمان کی علامت نہیں ہے۔ ایمان والوں کی علامت یہ ہے کہ دین اسلام میں وہ پورے کے پورے داخل ہوتے ہیں۔ اور قرآن مجید نے یہ بھی بتایا ہے کہ دین کے کچھ حصے پر عمل کرنا، کچھ حصے کو چھوڑ دینا، یہ اصل میں دین کے بعض اجزاء پر ایمان لانے اور بقیہ اجزاء کا انکار کرنے کے ہم معنی ہے۔ اور یہ صفت اہل ایمان کی نہیں بلکہ قرآن نے یہودیوں کی بتائی۔ اور ہمیں کتنا تعلق ہے یہودیوں سے؟ سب سے زیادہ نفرت کا اظہار ہم اگر کسی سے کرتے ہیں تو یہودیوں سے کرتے ہیں۔ ہر چیز میں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہودیوں کی سازش ہے، یہودیوں سے اگر کسی چیز کا تعلق ہو اس سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن عملی زندگی میں ہم دیکھیں تو یہ خصوصیت کہ دین کے بعض حصے پر عمل کرنا، بعض حصے کو چھوڑ دینا، اس خصوصیت کو ہم نے یہودیوں سے لیا ہے، نعوذ باللہ، نہ چاہتے ہوئے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے بعض حصوں پر ایمان رکھتے ہو، بعض حصے کا انکار کرتے ہو، کفر کرتے ہو؟ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ مکمل دین پر عمل نہ کرنا، دین کے بعض حصوں پر عمل کرنا، جس چیز میں ہمیں فائدہ محسوس ہوتا ہے اس پر عمل کیا جائے، جس چیز میں تکلیف اور مشقت ہوتی ہے، نفس کو مشقت ہوتی ہے، مال کو خرچ کرنا پڑتا ہے، اوقات کو وقف کرنا پڑتا ہے، صلاحیتوں کی قربانی دینی پڑتی ہے، ان چیزوں کو ہم چھوڑ دیں، اس پر عمل نہ کریں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنے حصے کا ہم نے انکار کیا ہے، عملاً انکار کیا ہے۔ یہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں۔ تو قرآن تو یہ کہتا ہے کہ جب تم دین اسلام کو، جب تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو اس کے دین سے محبت کرو، جب اس کے دین سے محبت کرتے ہو تو مکمل دین سے محبت کرو، اور مکمل دین سے محبت کرتے ہو تو دین کے پارٹس پر عمل کرنا نہیں ہے یا پھر 20-40% عمل کرنا نہیں ہے، بلکہ کل دین پر عمل کرنے کی کوشش کرو، مکمل دین اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات بیان فرمائی۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے، ابتدا میں سورہ قیمہ کی آیت، سورہ بینہ کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، ان اہل ایمان کو یا پھر ایمان کا دعویٰ کرنے والوں کو جو حکم دیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی مخلصانہ پیروی کریں، مخلصین لہ الدین، دین کو، اخلاص کو اللہ ہی کے لیے خالص کرتے ہوئے، نیتوں کو صرف خدا کے لیے خالص کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، حنفاء اور مکمل طور سے یکسو ہو کر، ہر چیز سے نظروں کو پھیر کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رخ کریں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اس کا حکم انہیں دیا گیا تھا۔ اور یکسوئی کے ساتھ مکمل طور سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے، اللہ تعالیٰ کی طرف رخ کر کے اللہ کی عبادت کرنا، ذالک دین القیمہ، یہی صحیح دین ہے۔
تھوڑے سے پارٹ میں اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کر لیا جائے، بقیہ حصوں میں عمل نہ کیا جائے، قرآن کہتا ہے کہ یہ دین نہیں، دینداری یہ ہے کہ کل دین پر عمل کیا جائے۔ یہ قرآن مجید کا پورا خلاصہ ہے، گویا کہ جو بھی احکام اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیے ہیں اسے پارٹس بنا کر الگ کرنے کے بجائے مکمل دین کو اپنی زندگی میں اختیار کرنے کے، اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ ضرورت ہے، دین سے محبت کا تقاضا ہے۔ ان ابتدائی باتوں کو ذہن میں رکھ کر آئیے ایک حدیث کی طرف جو میں آج آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ظاہر فرمایا، یہ چیز بیان فرمائی، جس سے یہ چیز کھل کر آتی ہے کہ دین اسلام بعض حصوں کا نام نہیں ہے، چند چیزوں کو اپنانے کا نام دین اسلام نہیں ہے۔ ہم ذرا اس حدیث کی روشنی میں اپنا جائزہ لے کر دیکھیں کہ دین پر عمل کرنے کے معاملے میں ہم کتنے کوتاہ واقع ہوئے، ہمارے ذہنوں میں دین کا کیا تصور ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین کی کیا تصویر پیش کر رہے ہیں، نبی کی نگاہ میں کیا دین ہے اور ہماری نگاہ میں کیا دین ہے، اس کا ہم ذرا جائزہ لے کر دیکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مجمع میں، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے معلوم کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ من یأخذ عنی ہؤلاء الکلمات، تم میں سے کون ہے جو مجھ سے ان نصیحتوں کو سنے، جو مجھ سے یہ نصیحتیں حاصل کرے، فیعمل بہن، اور ان نصیحتوں پر عمل کریں، ویعلم من یعمل بہن، اور ان لوگوں کو سکھائے جو ان نصیحتوں پر عمل کرے۔ کون ہے جو میری ان نصیحتوں کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو کہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں میں نے کہا کہ انا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی نصیحتوں کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، میں نصیحتوں کو قبول کروں گا، میں خود بھی عمل کروں گا اور دوسروں کو بھی سکھاؤں گا۔ اچھا، دوسرے صحابہ جو بیٹھے تھے، کیا انہیں دلچسپی نہیں تھی ان نصیحتوں سے؟ اصل وجہ یہ ہے کہ اس قسم کے مواقع پر اور احادیث وغیرہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتے تھے تو فوراً قبول کرنے کی اور رد عمل ریاکٹ کرنے کی جو صفت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے اندر تھی وہ بہت زیادہ تھی، یعنی بہت جلدی، بہت تیزی کے ساتھ سبقت لیتے دوسروں سے اور یہ فرماتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہوں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسرے صحابہ سننے کے لیے تیار نہیں تھے، بلکہ دوسروں کے مقابلے میں حضرت ابو ہریرہ کے اندر سبقت لینے کی صفت بہت زیادہ تھی۔ یہ چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک موقع پر بیان فرمائی کہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن آپ کی سفارش کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ یہ سوال جب حضرت ابو ہریرہ نے کیا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، حدیث کے معاملے میں جتنی دلچسپی تمہیں ہے، جتنی لگن تمہیں ہے، جتنی تیزی تم دکھاتے ہو، اس کی وجہ سے مجھے یقین تھا کہ اس معاملے میں سب سے پہلے تم ہی سوال کرو گے۔ اس کے بعد آپ نے جواب دیا کہ جس کے دل میں جو اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہے اس کے اوپر میری شفاعت ہوگی، میں اس کے حق میں سفارش کروں گا۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دوسرے کے معاملے میں بہت جلدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو کیچ کر کے اسے حفظ کرنا چاہتے تھے۔ اس معاملے میں یہاں بھی آپ نے فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی نصیحتوں کو میں قبول کروں گا۔ بہرحال حضور نے جیسے ہی یہ پوچھا، حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ میں آپ کی نصیحتوں کو قبول کروں گا، میں خود بھی عمل کروں گا اور دوسروں کو اسے سکھاؤں گا۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا ہاتھ تھاما۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میرا ہاتھ پکڑا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، فعد خمسن، اور 5 نصیحتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ وہ 5 نصیحتیں کیا ہیں اسے ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلی نصیحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ اے ابو ہریرہ، اتق المحارم تکن اعبد الناس، اے ابو ہریرہ حرام چیزوں سے بچو، تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ یہ سب سے پہلی نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اتق المحارم۔ محارم کہتے ہیں حرام چیزوں کو، محرم کی جمع محارم، وہ چیزیں، وہ اعمال جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کے کرنے پر گناہ کی سزا کی وعید سنائی، جس پر عذاب کی وعید سنائی ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی، تو ہر وہ عمل جس کے اوپر سزا کی وعید سنائی گئی ہے، جس سے سختی کے ساتھ روکا گیا ہے، اسے حرام کہا جاتا ہے، محارم کہا جاتا ہے۔ اور محارم کی تفصیل بہت زیادہ ہے، حرام کردہ چیزیں بہت زیادہ ہیں۔ قرآن مجید کے اندر محارم کا لفظ نہیں آیا، حدیث میں یہ لفظ آیا ہے، قرآن مجید میں اس کا الٹرنیٹ استعمال کیا گیا ہے، منکر یا پھر حدود اللہ۔ اسے ہم سمجھیں گے محارم جس سے بچنے کی تاکید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، جس سے پرہیز کرنے کی ہدایت دے رہے ہیں، وہ محارم ہیں کیا، کن چیزوں سے بچنے کی ہدایت دی جا رہی ہے۔ قرآن مجید میں جیسا کہ میں نے کہا، محارم کے بدلے میں حدود اللہ کا لفظ ہے۔
اسے ہم ذرا سمجھیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت قرآن مجید میں بیان کی گئی ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 کے اندر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات بیان کی ہیں اور فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت یہ ہے کہ یأمرہم بالمعروف، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھلائیوں کا حکم کرتے ہیں. ان خصوصیات کو یاد رکھیں، بھلائی کا حکم کرتے ہیں. وینہاہم عن المنکر، برائیوں سے روکتے ہیں. ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتے ہیں اور ناپاک اور گندی چیزوں کو حرام کرتے ہیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات، معروف کا حکم دینا، منکرات سے روکنا اور پاکیزہ چیزوں کو حلال کر کے ناپاک چیزوں کو، گندی چیزوں کو حرام کرنا. یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 میں بات بیان کی گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت. سورہ توبہ آیت نمبر 112 اٹھائیں، وہاں اہل ایمان کی خصوصیات بیان کی گئی. مومنوں کی کیا خصوصیات؟ یہی صفات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی گئی، تقریباً وہی صفات مومنوں کی بیان کی گئی. سورہ توبہ آیت نمبر 112، اس میں بتایا گیا مومنوں کی صفت یہ ہے کہ الآمرون بالمعروف، کہ مومن معروف کا حکم کرتے ہیں. والناہون عن المنکر، منکرات سے روکتے ہیں. دیکھیں دونوں وہی صفات ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. یأمرہم بالمعروف، آمرون بالمعروف. ینہاہم عن المنکر، الناہون بالمنکر، الناہون عن المنکر. یہ دونوں صفات سیم ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں. نبی کی بھی وہی صفات اور مومنوں کی بھی وہی صفات. لیکن تیسری صفت جو نبی کی بیان کی گئی وہ کیا ہے؟ وہ پاکیزہ چیزوں کو حلال کرنا اور ناپاک چیزوں کو حرام کرنا. یہ اختیار صرف اللہ کے حکم سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے. کسی چیز کو حلال کرنے کا اختیار، کسی چیز کو حرام کرنے کا اختیار، یہ اللہ کے حکم سے نبی کو ہے، عام انسانوں کو نہیں ہے، مسلمانوں کو نہیں. اس کی جگہ میں مسلمانوں کی جو صفات اس میں بیان کی گئی وہ کیا ہے؟ والحافظون لحدود اللہ، کہ اہل ایمان اللہ تعالیٰ کے حدود کی حفاظت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو باؤنڈریز قائم کی، حلال کی باؤنڈریز، حرام کی باؤنڈریز، کون سی چیز حلال ہے، کون سی چیز حرام ہے، کیا کرنا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، اس کی جو حدود اللہ تعالیٰ نے متعین کیے ہیں، جو باؤنڈریز اللہ تعالیٰ نے متعین کیے ہیں، یہ باؤنڈریز متعین کرنے کا اختیار اللہ کے حکم سے نبی کو تھا. اور مومنوں کی صفت یہ ہے کہ ان باؤنڈریز کی وہ حفاظت کرتے ہیں. یہ حدود اللہ کا جو لفظ استعمال کیا گیا ہے اسی محارم کی جگہ پر استعمال کیا گیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں فرض کی ہیں ان فرض کو اختیار کرنا، اسے نہ توڑنا، یہ ہے حدود اللہ، یہ ہے محارم. اور جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے یہ ہے حدود اللہ، انہیں پھانگنا حرام ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں یہ فرماتے ہیں کہ اتق المحارم، حرام چیزوں سے بچو، اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو باؤنڈریز قائم کر دی ہیں ان باؤنڈریز کو پار کرنے کی کوشش نہ کرو، اس حد سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو. اور جو شخص ان حدود اللہ سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا اس کا ذکر قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے. طلاق کے ضمن میں قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 229 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تلک حدود اللہ فلا تعتدوها. طلاق کے احکام بیان کیے، اس کے بعد اللہ فرماتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی باؤنڈریز ہیں، فلا تعتدوها، ان باؤنڈریز کو کراس کرنے کی کوشش نہ کرو، اس حد کو پار کرنے کی کوشش نہ کرو. اسی طرح اعتکاف کے احکام بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. جب تم مسجدوں میں اعتکاف میں رہو تو اپنی بیویوں کے ساتھ تعلقات قائم نہ کرو. تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا، یہ اللہ تعالیٰ کی باؤنڈریز ہیں، اس کے قریب بھی نہ جاؤ. اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ جو حدود اللہ تعالیٰ نے متعین کیے ہیں اسے پار کرنا تو دور، اس کے نزدیک بھی جانے کی کوشش نہ کرو. یہ اللہ تعالیٰ کی باؤنڈریز کی اہمیت ہے، اللہ تعالیٰ کے حدود کی اہمیت ہے. اور سورہ نساء کی آیت نمبر 14 اٹھا کر دیکھیں آپ، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وراثت کے احکامات بیان کیے، وہاں آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اللہ تعالیٰ کے حدود کو پھانگنے کی کوشش کرے، اللہ تعالیٰ کی باؤنڈریز کو کراس کرنے کی کوشش کرے، يُدْخِلْهُ نَارًا، اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں داخل کرے گا. دیکھیں حدود اللہ کی خلاف ورزی کا کیا انجام، اللہ کی باؤنڈریز کو پار کرنے کا کیا انجام ہے. يُدْخِلْهُ نَارًا، اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں داخل کرے گا، خالداً فیہا، اس میں وہ ہمیشہ رہے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُّہِینٌ، اور ایسے شخص کے لیے دردناک عذاب ہے، رسوا کن عذاب. یہ ہے باؤنڈریز کی اہمیت. اور انہی باؤنڈریز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محارم، یہ محارم ہیں، اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ چیزیں ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی نصیحت یہ بیان فرماتے ہیں اے ابو ہریرہ اتق المحارم، اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے پرہیز کرو، حرام چیزوں کو اختیار کرنے کی کوشش نہ کرو. اگر تم حرام چیزوں سے پرہیز کرو گے، حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ گے، تکن اعبد الناس، تم بہت بڑے عابد بن جاؤ گے.
آپ ذرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کر کے دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف پہنچتی، آپ کی ذات کو کوئی تکلیف پہنچتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بھی بڑی تکلیف کیوں نہ ہو آپ اسے درگزر کرتے، اسے معاف کرتے. یا پھر چھوٹی موٹی غلطیاں ہیں جو توبہ سے معاف کر دی جا سکتی ہیں تو توبہ کی ترغیب دلاتے اور اسے معاف کر دیتے. لیکن جہاں حدود اللہ کی بات آتی ہے وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی رعایت نہیں کی، کسی کی سفارش کا کسی کی سفارش کی بھی کوئی رعایت نہیں کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی ذات کو کوئی تکلیف پہنچتی، آپ کی عیب چینی کرتا، آپ کی کوئی غیبت کرتا یا آپ کو کوئی برا بھلا کہتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے انتقام نہیں لیتے تھے. ہاں لیکن اللہ تعالیٰ کے حدود کی اگر کوئی سس پامالی کرتا، اللہ تعالیٰ کے حدود کی خلاف ورزی کرتا تو پھر اس کی رعایت نہیں کی جا سکتی. آپ نے سنا ہے نا وہ واقعہ، فاطمہ نامی ایک شخص نے چوری کی جو اونچے خاندان کی تھی، اس کا مقام تھا، اس کا احترام تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے صحابہ آتے ہیں، آپ کے چہیتے جنہیں آپ نے منہ بولا بیٹا بنایا تھا، حضرت زید آ کر یہ کہتے ہیں کہ وہ بڑی عزت دار خاتون ہے، اسے معاف کر دیا جائے. چوری کے نتیجے میں قرآن نے حکم دیا کہ ہاتھ کاٹا جائے، اور اس معاملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کرتے ہیں کون؟ آپ کے چہیتے، آپ کے منہ بولے بیٹے جنہیں بنایا گیا تھا، زید آ کر سفارش کرتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ اڑ جاتا ہے، سرخ ہو جاتا ہے چارہ، غصے سے آگ بگولا ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے حدود میں تم سفارش کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ نے جنہیں حرام کیا ہے اس چیز میں تم سفارش کرتے ہو. خدا کی قسم پچھلی قومیں اسی وجہ سے تباہ ہوئی کہ وہاں کمزوروں پر حد نافذ کیا جاتا تھا اور طاقتوروں کو نظر انداز کر دیا جاتا تھا. اور اس موقع پر وہ تاریخی جملہ آپ نے بیان فرمایا تھا کہ یہ تو فلاں فاطمہ ہے، میری سگی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا. یہاں بھی رعایت نہیں کی جاتی تھی. حدود اللہ کے معاملے میں ایک قاتل پکڑا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اسے لایا گیا، بدلے میں جب اسے قتل کی سزا دی جا رہی تو اس کی بیٹی دوڑ کر آتی، چھوٹی معصوم بچی دوڑ کر آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں سے لپٹ جاتی ہے اور روتی ہے، گویا کہ وہ گزارش کر رہی ہے کہ میرے باپ کو قتل نہ کیا جائے، اسے معاف کر دیا جائے. بیٹی کے لپٹنے کو دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں، دل میں رقت طاری ہو جاتی ہے، ادھر رو رہے ہیں ادھر اشارہ کرنے کے گردن اڑاؤ. کیوں؟ حدود اللہ ہے، یہاں بچی کی رعایت نہیں کی جائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدود میں رعایت نہیں کی ہے. فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کیا، جنہوں نے آپ کو قتل کرنے کی کوشش کی انہیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کیا، اور یہ فرمایا کہ کعبے کے پردے کے پیچھے چھپے ہوئے ہوں تو انہیں نکال دیا جائے. سب کو معاف کیا الا یہ کہ ان لوگوں کو جن کے اوپر حد جاری ہونی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معاف نہیں کیا، انہیں قتل کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیبر میں ایک یہودی خاتون زہر دیتی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کھانا کھاتے ہیں، معلوم ہونے پر تھوک دیتے ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے اس کے اثرات آخری زندگی تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت پر ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کو معاف کرتے ہیں، لیکن جب اس عورت کے کھانے سے ایک دوسرے صحابی کی شہادت ہو جاتی ہے تو اس کے بدلے میں قصاص میں اس عورت کو قتل کیا جاتا ہے. یہ ہے حدود اللہ، یہ ہے محارم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حرام کردہ چیزیں. بعض چیزیں انتہائی شدید ہیں، بعض چیزیں دوسروں کے مقابلے میں کم ہیں، لیکن جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ان میں سے بعض کی سزا دنیا میں ہے اور بعض کی سزا آخرت میں ہے. لیکن حرام حرام ہے، نافرمانی نافرمانی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے ابو ہریرہ اتق المحارم، حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. کیا ہوگا؟ تکن اعبد الناس، تم بہت بڑے عابد بن جاؤ گے. ہم ذرا اپنا جائزہ لے کر دیکھیں ہماری نگاہ میں عبادت گزار کون ہے، ہماری نگاہ میں عابد کون ہے؟ جو نمازیں پڑھتا ہے، جس کا حلیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے، بہت اچھی بات ہے، تسبیحات پڑھتا ہے اور راتوں کو جاگتا ہے، تہجد گزار ہے، رمضان کے روزے رکھتا ہے، بڑی خوشی کی بات ہے. لیکن ایسے بہت سارے عبادت گزار ہمارے درمیان میں موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ کی منع کردہ چیزوں سے بچ نہیں رہے ہیں، حرام سے بچ نہیں رہے ہیں. عبادت گزار ہیں، نمازی ہیں، دین سے تعلق ہے، تحریک سے تعلق ہے، جماعت سے تعلق ہے، تنظیم سے تعلق ہے، لیکن کسی کا حق مار رہا ہے، کسی کے وراثت میں حق مار رہا ہے، کسی کے زمین کو ہڑپ کر کے بیٹھا ہے، کسی کی دکان پر قبضہ کر کے بیٹھا ہے، کسی کے مال میں خیانت کر رہا ہے. ایسا شخص عابد کہلائے گا اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو دیکھ کے حضور نے فرمایا حرام سے بچو تو تم عبادت گزار ہو جاؤ گے. صرف اللہ کے حکم پر عمل کرنا کافی نہیں ہے، اللہ نے جسے روکا ہے اس سے رکنا ضروری ہے. اللہ کے اوامر پر عمل کافی نہیں ہے، اللہ کے نواہی پر جن سے اللہ تعالیٰ نے رکنے کا حکم دیا، حرام سے بچنے کا حکم دیا، اس سے بچنا ضروری ہے. ہم اگر
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ رکھیں، دعوت دین کا کام کریں، تحریک کا کام کریں، جماعت کا کام کریں، دیگر کام کریں، خدمت خلق کے کام کریں، لیکن دوسروں کے مکانات پر، جگہوں پر، اس کے مال پر قبضہ کر کے بیٹھے رہیں، تو گویا کہ ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے بچایا نہیں ہے، ہم عابد نہیں ہو سکتے۔ عابد بننے کے لیے ضروری ہے، ہماری نگاہ میں عابد کون ہے؟ ہر وہ شخص عابد ہے جو نمازیں پڑھتا ہے، اسے ہم عابد کہتے ہیں، اسے ہم حاجی کہتے ہیں، اسے ہم ولی اللہ کہتے ہیں، زندہ ولی کہتے ہیں، چاہے اس نے کسی کا حق مارا ہو، کسی کے رقم دبائے بیٹھا ہو، ہمارے ایمان میں کوئی فرق واقع ہونے والا نہیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ شخص عبادت گزار نہیں ہو سکتا، وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جو کسی دوسرے کا حق مار رہا۔ حضور فرماتے ہیں کہ ہم اگر عبادت گزار بننا چاہتے ہیں، ضرور یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ چیزوں سے بچیں۔ اتق المحارم، اس لفظ پر آپ غور کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اتق المحارم، حرام چیزوں سے بچو، اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے اس سے اپنے آپ کو بچاؤ، دور ہو جاؤ۔ کیا ہو جاؤ گے؟ تکن اعبد الناس۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ تکن عابد، تم عبادت گزار بن جاؤ گے، یہ نہیں فرمایا، اعبد فرمایا، سب سے بڑے عابد بن جاؤ گے۔ حرام سے بچنے سے آدمی صرف عبادت گزار نہیں بلکہ سب سے بڑا عبادت گزار بنتا ہے۔ عابد اور اعبد میں فرق ہے، ایک ہے کبیر بڑا، ایک ہے اکبر سب سے بڑا، افضل سب سے زیادہ فضیلت والا، ایک ہے عالم جس کے پاس علم ہے، ایک ہے اعلم جسے بہت زیادہ علم ہے۔ بالکل اسی طرح ایک ہے عابد عبادت کرنے والا اور ایک ہے اعبد سب سے زیادہ عبادت کرنے والا۔ حضور فرماتے ہیں کہ تم اگر حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ گے، محارم سے بچاؤ گے، اللہ تعالیٰ کے حدود سے بچاؤ گے، تو تم صرف عابد نہیں بلکہ سب سے بڑے عابد بن جاؤ گے۔ لہٰذا ہماری نگاہ میں عابد کا جو تصور ہے، عبادت گزار کا جو تصور ہے، اس تصور کو نکال کر پھینکیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت گزار کا جو تصور دیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے، جن پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے اس پر عمل کیا جائے، اور جن حرام چیزوں سے بچنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے ان حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 نصیحتوں میں جو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، ان نصیحتوں میں سے ایک نصیحت میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ پوری کوشش کی جائے گی کہ انشاءاللہ بقیہ نصیحتیں آپ کے سامنے آئندہ دنوں میں آپ کے سامنے پیش کی جائیں۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام باتوں کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کے لائے ہوئے دین سے سچی محبت اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے، اور اس محبت کو جو تقاضا ہے کہ کل دین سے محبت ہو اور مکمل دین کی پیروی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مکمل دین کی پیروی کے اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ خاص طور سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اللہ کے منع کردہ چیزوں سے، اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ چیزوں سے اپنی زندگیوں کو پاک کرنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم۔